اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کافروں کی مثال دی گئی ہے کہ جو آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے عقل سے کام نہیں لیتے اور حق کو قبول کرنے کی بجائے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ دعا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ دعا سے مراد قریب کی آواز ہے اور ندا سے مراد دور کی آواز ہے، یعنی پکارا ہمیشہ دور سے جاتا ہے اور آواز پاس سے دی جاتی ہے۔ یعنی ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا پکارتا ہے اور وہ آواز تو سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے کافر ہیں جو حق کی آواز نہیں سنتے، گویا بہرے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، گویا گونگی ہیں اور حق دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، گویا اندھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہاں پہ بھی ناسمجھی کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت نادان جانوروں جیسی ہے، نہ اپنے چرواہوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر ان کی آوازوں پہ حرکت کرتے ہیں، نہ وہ ان حرکت کے دوران وہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے آباء و اجداد کی تقلید کرنے والوں کا ہے کہ ان کو رسم و رواج کے واضح نقصانات بھی نظر آتے ہیں، پھر بھی اندھے بنے رہتے ہیں اور ان کو سمجھاؤ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ان کے حق کی دعوت دی جائے، سیدھے رستے کی طرف بلایا جائے، اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا فَھَمْ لَا یَعْقِلُونَ، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حواس کے ذریعے سے انسان کو عقل کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا، یہ کافروں نے، یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلنے والوں نے اپنے کان، ناک اور آنکھیں بند کرنی ہے، زبان بند کر لی ہوئی ہے، نہ ان کی عقل کام کرتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ کیا حق کی دعوت ہے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کیونکہ کیا کہا ہے؟ کلوا من عمل، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کی ہے؟ عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں نہیں اللہ نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، جو اسلام کے داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ پاک چیزیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر حکم شکر کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب اس آیت میں غور و فکر والی کیا بات چیز ہے کہ اللہ نے حلال کا لفظ نہیں استعمال کیا، پاک رزق کو اللہ نے ایمان والوں کو کھانے کا حکم دیا۔ عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دینا، اس کو چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جو چیز شک میں نہیں ڈالتی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال ایک چرواہے جیسی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانور کو چراتا ہے، یعنی کسی کا باڑہ ہے جہاں پہ بڑے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اپنے جانوروں کو لے کے جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب اب جانوروں کو آپ لے کے جاؤ گے، جانور کا کیا کام ہے؟ وہ تو اس کو تو عقل سمجھ نہیں ہے، وہ اگر اس آدمی کے باڑے میں گھس گیا اور ان کی فصلوں کو، ان کے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے، تو یہی چیز ہے کہ اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کے اندر حرام چیز ہے، جو انسان اس باؤنڈری کو توڑ کے حرام چیزوں کے پاس چلا جائے گا، ان میں داخل ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ وہ مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، شک میں پڑ گیا، اور جو ان کے اوپر چلتا رہے گا تو لازمی اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے؟ جاہلیت کی پابندیوں کو اور رسم و رواج کو توڑ دیا جائے اور پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے کہ جو سچا دین ہے میں اسی کے اوپر عمل کروں گا اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔
کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتے ہوئے انسان کے اندر شکرانے کے جو جذبات آتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ صحیح مسلم 6932۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور اطاعت گزاروں میں سے بنایا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3850۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، طیب اور برکتوں والا، نہ ایسا شکر جو ایک بار کافی ہو، نہ ایسا کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، اور نہ ایسا کہ جس کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3849۔ پیاری بہنوں، نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا چڑھا کر انسان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کے جذبے سے خوش ہوتا ہے، اور جو انسان شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔